السلام علیکم، ویلکم فرینڈز۔ آج کا ٹاپک ہے سائنس کیا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ سائنس بنیادی طور پر لاطینی زبان کے لفظ سائنشیا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے علم اور نالج، یعنی کہ ایسا علم جو انسانی عقل سے مشاہدات اور تجربات کر کے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ سائنس علوم کی باقی بھی سورسز ہیں، ذرائع ہیں، جیسا کہ وجدان ہے، وحی ہے، جیسا کہ تصوف ہے، لیکن وہ سائنس کے اندر نہیں آتے۔ سائنس کے اندر جو بنیادی طور پر چیز ہوتی ہے وہ ثبوت ہوتی ہے کہ آپ تجربات کریں، آپ مشاہدات کریں اور آپ ثبوت دیں، اور پھر یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر یہاں پہ پاکستان میں سچی ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر سچی ہونی چاہیے۔ وہ اگر آج سچی ہے تو وہ 10 سال کے بعد بھی سچی ہونی چاہیے۔ تو یہ والا جو علم ہے، یہ جو فیلڈ ہے، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں تو آج سائنس ہر طرف راج کر رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سائنس نے حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو جدید سہولیات ہیں وہ سائنس کی بدولت ہیں۔ ہمارے گھروں میں فریج ہے، کار ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ ساری سائنس کی دین ہے، اس کی بدولت ہے۔ تو اگر ہم تاریخی طور پر تھوڑا سا دیکھیں تو جو انسانی تہذیب کے اندر سائنس کے اوپر پہلا کچھ کام کیا وہ یونانیوں نے کیا۔ وہاں پہ سقراط، ارسطاطل اور پیتھاگورس، الیگزینڈر، یہ جو ہے وہ پولیبس، اور اس کے بعد رومن میں کچھ تھوڑے سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ سائنس نے بہت ترقی کی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈارک ایجز آ جاتی ہیں، ایک زمانہ سو جاتا ہے۔ پھر جب یورپ جاگتا ہے 16ویں 17ویں صدی کے اندر یورپ جاگتا ہے، تو وہ دوبارہ پھر وہ مسلمانوں کے علم اور یونانی علم اور رومن علم کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر دوبارہ سائنسدان جیسے گلیلیو ہے، کوپرنیکس ہے، برونو ہے، وہ نکلتے ہیں، سر آئزک نیوٹن ہے۔ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سائنس بہت منظم انداز کے اندر علم جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور یورپ جو ہے وہ پوری کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ اس کائنات کے اندر اب سائنس کو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ مادے کو ڈائریکٹلی اسٹڈی کرتی ہے، مطلب جو مادی چیزیں ہماری اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے پانی ہے، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے جنگل ہے، تو یہ مادی چیزیں، قدرت کی چیزیں، فطرت اور فطرتی مظاہر اور فطرتی عوامل، یعنی کہ یہ دن رات کیسے بڑھ رہے ہیں، جیسے کہ یہ بارش کیسے ہوتی ہے، تو یہ جو مظاہر ہے، زلزلہ کیسے آتا ہے، ان سب کا جو سائنسی انداز کے اندر جو کیا گیا ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ اب ایک سائنسی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سائنسی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک مفروضہ پیش کیا جاتا ہے۔ مفروضہ یعنی کوئی بات کی جاتی ہے، مثلا کہ گرمیوں کے اندر بارش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ ایک بات کی گئی ہے، اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آبزرو کیا جائے گا، ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، تجربہ کیا جائے گا، اور اس کو بعد دیکھا جائے گا، پھر اس کو ثابت کیا جائے گا کہ یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یا یہ بات کی جاتی ہے کہ 55 سے زیادہ اگر ٹیمپریچر رہے گا 3-4 دن تو پھر بارش ہو جائے گی۔ تو یہ ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو تجربہ کیا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے سائنسی انداز کے اندر۔ اگر وہ بات ثابت ہو جائے تو اس کو ہم سائنسی مفروضہ کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ بات ثابت نہ ہو تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اس کو ہم سائنسی طریقہ کار جو ہے وہ کہتے ہیں، جہاں پہ ثبوت کے ساتھ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سائنس کے یہاں پہ فائدے ہیں بہت زیادہ، ہمیں سائنس کو بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، اس کائنات کو سمجھ سکتے ہیں، اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بہترین استعمال کر کے اپنے لیے سہولیات بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو غلط نظریات تھے ان کو سائنس نے دور کیا ہے، جو توہم پرستی تھی، یعنی کالی بلی اگر گزر جائے تو ایسے ہو جاتا ہے، اگر 13 آ جائے تو ایسے ہو جاتا ہے، یہ ہمارے مائنڈ کے اندر جو سپرسٹیشیس آئیڈیاز تھے ان کو سائنس نے ریجیکٹ کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ جہالت کی اور لا علمی کی ساری باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ سائنس آنے والا دور سائنس کا ہے، ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سائنسی علوم کے اوپر لگانا چاہیے، سائنس کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے، اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ اب لاسٹ میں یہ ہے تھوڑا سا نقصان کہ سائنس نے یہاں پہ فائدے دیے، وہاں پہ کچھ نقصان بھی کیا ہے۔ مثلا آج ہمارے پاس ایٹم بم بن گیا ہے سائنس کی بدولت، جو اس وقت دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ چل گیا تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اور تیسری جنگ کے بارے میں یہ خدشہ کیا جاتا ہے کہ یہ پھر یہ کہ سائنس نے جہاں پہ ہمیں مادی سہولیات دی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے اندر احساس
محبت جذبے جو ہے ان کو پتلا یا کم یا ختم کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں وہ احساس نہیں رہا، ہم بس چیزوں کے غلام اور پجاری بن گئے ہیں، ہمارے اندر ایک دوسرے کی انسانیت نہیں رہی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا کانسیپٹ نہیں رہا۔ تو یہ سائنس کی ایک جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، ایک نیگیٹو چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے۔ بہرحال میں آج کے لیے اتنا ہی اپنی گفتگو کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔